آج 21 رمضان ہے اور 21 رمضان ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت یاد دلاتا ہے۔ حضرت علی کی شہادت اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں فتنے پھیلائے گئے ہوئے تھے طاقتوروں کی طرف سے۔ اس ٹائم کے سیاستدان، امیر طبقہ جو تھا، جو نام نہاد مسلمان تھا، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوا تھا اور امت کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہر دن سے تھی ان کی، اور مذہب تو ان کا تھا ہی نہیں، اور اسلام مذہب کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے اماموں کی شہادت بھی ہوئی اور بہت سارے نقصانات ہوئے جو امت نے بعد میں دیکھے۔ حضرت حسن کی شہادت ہو یا حضرت حسین کی کربلا میں یا حضرت علی کی، یہ تمام شہادتیں ہمیں اور ہمارے اسلام کو زندہ کر گئیں۔ حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ شہید ہوتا گیا، لیکن اسلام طاقت پکڑتا گیا۔ اسلام امتیوں کے لیے ایک گہوارہ بن گیا جس میں وہ امن قائم کر سکتے تھے، امن سے رہ سکتے تھے۔ لیکن وہ ظالم لوگ جو کہ اسلام کے دشمن ہیں اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے دشمن ہیں، وہ آج بھی ہیں، وہ آج بھی فتنہ کر رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ مل کے، نصارہ کے ساتھ مل کے آج بھی وہ امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صراط المستقیم سے ہٹانے کی کوشش ان کی شروع سے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور صراط المستقیم حضرت علی ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی کو شہید کر کے ہم پوری امت کو کیپچر کر سکتے ہیں، لیکن اس تمام امت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور حضور کرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اور ان کی نظر سے یہ اسلام، یہ مذہب آج تک اس دنیا میں قائم ہے، اور بدنام کرنے والے بدنامی کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ آج بھی طاقتور لوگ اسلام کو غلط ریپریزنٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اسلام ان تک نہیں پہنچ پاتا جو اس کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مسلمانوں آپس میں مت لڑو، آپس میں لڑنے سے تم تماشا بن جاؤ گے۔ اور ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے کہ امت آپس میں لڑی ہے، آپس میں فرقہ واریت کی وجہ سے دور دور ہو گئی ہے۔ شیعہ، سنی، وہابی، یہ تمام لوگ ایک قوم ہو کر اللہ کے سامنے اگر سچے دل کے ساتھ معافی مانگیں اور سیدھا رستے کی تلاش کے اندر اور سیدھے رستے پہ چلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ معاف تو وہ سب کو کر دے گا، لیکن ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رستے پہ چلے، سیدھے رستے پہ چلے، صراط المستقیم پہ چلے، اور آخری ٹائم تک اللہ جب انسان کو مارنے لگتا ہے نا، انتقال کرنے لگتا ہے، تو وہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے پہلے سے، بیماریوں کی صورت میں یا کوئی پرابلم، تکلیف کی صورت میں۔ اپنے پاس جب وہ بلاتا ہے تو انسان بالکل صاف ستھرا اور کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کی۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرے، تو وہ عظیم لوگوں کی طرح اس دنیا سے جائے گا، جیسے شہداء جاتے ہیں شہید ہو کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ وہ لوگ کامیاب ہو کے جاتے ہیں، اور آگے بھی وہ کامیابی ہے۔ السلام علیکم۔